السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو بک ہے ملک محمد عثمان صاحب کی، اس سے ایک علیحدہ جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے۔ چلے آئیں پہلے اس کا جو چیپٹر ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے بیدار خان کی سائیکل۔ بیدار خان کو اس کے والدین نے سائیکل لے کر دی۔ وہ ابھی چھوٹا تھا اور سائیکل چلانے پر پوری طرح قادر نہ تھا۔ وہ سائیکل چلاتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا اور اس کوشش میں کئی بار زمین پر آ گرتا۔ رفتہ رفتہ وہ بڑا ہو گیا اور اس نے سیٹ پر بیٹھ کر پورے توازن کے ساتھ سائیکل چلانا سیکھ لی۔ اب سائیکل اس کے مکمل کنٹرول میں تھی اور جب اور جیسے چاہتا اسے لیے پھرتا۔ ایک دن اس نے سائیکل کے ہینڈل سے ہاتھ چھوڑ کر دیکھا اور کچھ عرصہ بعد دونوں ہاتھ چھوڑ کر بھی سائیکل چلائی۔ کبھی کبھی وہ زور سے پیڈل مار کر دونوں پاؤں اٹھا لیتا اور دونوں ہاتھ بھی چھوڑ دیتا۔ ایسے میں سے لگتا جیسے وہ سائیکل سے آزاد ہو کر سفر بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک دن وہ یوں ہی سائیکل چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور سائیکل سے آزاد ہوئے ہوا میں اڑنا شروع کر دے۔ اس کے دوست نے اسے بتایا تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو گر کر زخمی ہو جائے گا۔ بیدار خان اسی کوشش میں لگا رہا اور کئی بار گر کر زخمی بھی ہوا، لیکن ان زخموں نے اس کا شوق مزید گہرا ہی کیا۔ اسی کوشش میں پھر ایک خوشگوار صبح وہ سائیکل لے کر نکلا۔ ایک سیدھی سڑک تھی جس کے دونوں طرف ہریالی تھی۔ اس نے زور سے پیڈل گھمایا اور دونوں پاؤں اٹھا لیے اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کو بھی ہینڈل سے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا۔ اس نے خود کو اوپر کی طرف حرکت دی اور آنکھیں بند کر لیں۔ عین اسی لمحے اس کے ہاتھ کسی آسمانی قوت نے تھام لیے۔ یا اس کو کسی آسمانی قوت نے تھام لیا، اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال سائیکل لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے پاس کھائی میں جا گری اور بیدار خان ہوا میں بلند ہو گیا۔ اشارات: بیدار خان روحانی طور پر بیدار آدمی، سائیکل، جسم، یہ مادی دنیا، کھائی قبر، آسمانی قوت، کائنات میں موجود روحانی قوتیں۔ اچھا، انٹرسٹنگلی بیدار خان کا نام بھی ملک صاحب نے بڑا سوچ کر چنا ہے، کیونکہ بیدار آدمی کا نام انہوں نے بیدار خان رکھ دیا ہے۔ زبردست۔ اچھا، اس کا گرافک اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہمیں بیدار خان نظر آتا ہے۔ یہ پیچھے کچھ شاید بادل ہیں یا دھند ہے، اور یہ دونوں طرف ہریالی ہے، اور یہ وہ سڑک ہے جہاں پہ صبح کے ٹائم بیدار خان نے سائیکل چلائی اور پہلے دونوں پاؤں اٹھائے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس نے پھر اپنے آپ کو ہوا میں بلند کر دیا۔ تو پھر اس کو کسی آسمانی قوت نے اٹھا دیا۔ تو ابھی یہ جو سٹوری ہے بیدار خان کی، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو روحانی طور پر بیدار آدمی ہوتا ہے وہ آزادی چاہتا ہے۔ انسان کی جو اندر جو ایک اندرونی ایک روحانی شخصیت ہوتی ہے، وہ بند نہیں ہونا چاہتی، وہ آزاد ہونا چاہتی ہے، وہ انفینٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے کہ لامحدود جو گنتی میں نہیں آتی چیزیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی ہے۔ اور اگر وہ چاہے، انسان چاہے تو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے تو وہ اس کو قوتیں اٹھا لیتی ہیں، لیکن اس کے اندر یقین کا بڑا اہم کردار ہے۔ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے جو قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ تو اتنا ان کا یقین تھا آگ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آگ کو بتایا کہ اس کے لیے
نقصان نہیں پہنچانا اس کو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے وہ پھول بن گئی۔ اور ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، کہ اگر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا کسی بندے کے اندر ایمان ہو تو آج بھی وہی آگ جو ہے وہ اس کے لیے پھول بن سکتی ہے۔ لیکن اتنا ایمان انسان کے پاس ہو تب بھی ایسا ممکن ہے۔ اور انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھے ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ یہ جو انرجی ہے، یہ جو روح ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اور ہماری جو ذہن کی صلاحیت ہے، یہ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ ہم لوگ امیجینیشن میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں، اور ساتھ میں اگر روحانی کیفیات بھی ہوں تو انسان بہت اچھے طریقے سے ٹریول بھی کر سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہماری جو جسمانی جو ضروریات ہیں، جو مادی ضروریات ہیں، اس سے نکل کر اس کی طرف بھی سفر کرے، روحانی سفر کرے، کیونکہ روحانی سفر جو ہے نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تھوڑے عرصے بعد ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جو بھی دولت ہے یہ بھی تھوڑے عرصے بعد ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس جو بھی عہدہ ہے، اگر میں پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں، تو یہ بھی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو چیز ختم نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا لے ڈیوائن کے ساتھ، یا اس کو کازمک کہیں، جو بھی کہ نام دے دیں، جو اس کے ساتھ بندہ کنیکشن بنا لیتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے، اور وہ انفینٹ طریقے سے اس کو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے پیار، ہمدردی جاگتی ہے انسان کے اندر۔ انسان جو ہے وہ سیلف لیس ہو جاتا ہے، ایگو ڈیتھ ہو جاتی ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بڑی جو ٹرمینالوجیز ہیں، یہ جو لوگ جو یوز کرتے ہیں جو اسپرچول پاتھ پر ہوتے ہیں، مجھے تو اتنا خاص ان کا علم نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت اس کی پڑھنے کی حد تک مجھے آئیڈیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حکایت ہے۔ تو ہمارا ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 7 منٹ ہو گئے ہیں، تو اس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو حکایت ہے اس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔